ماسٹرز، ڈائٹ فیکلٹی ممبرس، میں ایک بار پھر آپ سب کا دوبارہ دوسرے دن تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ ایکٹیویٹیز کے ساتھ ایز ٹیچر ان ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہے جن سے ہمیں روزانہ سابقہ پیش آتا ہے۔ جو بھی بات یہاں آپ کی طرف سے آئے یا ہماری طرف سے جو بھی تذکرہ ہو، جو بھی ذکر ہو، جو بھی گفتگو ہو، جو بھی کوئی پوائنٹ ریز کیا جائے، وہ انفرادی نہ ہو، انڈیویجول، کیونکہ یہاں پر ہم اپنی جو ہماری اجتماعی کوشش ہے، کلیکٹیو جو ہماری ایفرٹ ہوتی ہے کہ ہم بچے کے ساتھ کیسے ڈیل کریں، بچے کے ساتھ ہم کیسے پیش آئیں، اور بچے کی ان صلاحیتوں کو، خوابیدہ صلاحیتیں جو ہیں، جو اس بچے میں سوئی ہوئی ہیں، جن کو ہم نے، جس کا ٹیچر ہوں تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ میرے سامنے آتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی ذریعے، جسے میں نے خواب لفظ استعمال کیا، خواب نہیں کہا، خواب کہا، ہاں، واو نہیں پڑھا جاتا۔ تو خواب سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی آپ میں سے خواب کسے کہتے ہیں؟ خواب نیند کو کہتے ہیں، اسی لیے آپ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا۔ تو بہرحال آج کا موضوع جو ہمارا ہے کہ ہم بچے کی ان خوابیدہ، ان جو چھپی ہوئی، وہ جو اس کے اندر کوالٹیز ہیں، جو اس کے اندر اس کی پیدائش سے کے وقت سے لے کر ہر بچہ، پہلے تو ہر انسان جب بچہ ہوتا ہے تو وہ اس وقت وہی صلاحیتیں لے کر پیدا ہوا ہوتا ہے جو دوسرا بچہ ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی تمیز قدرت کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ایک بچے کو ایسا ماحول مل جاتا ہے جو ماحول بہت بہترین ہوتا ہے جب وہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو ایک احساس کی صورت میں ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت ہمارے سامنے نہیں ہوتی، لیکن جب وہ تولد پاتا ہے، جب وہ اس دنیا میں اپنی آنکھ کھولتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ قدرتی طور پہ آپ دیکھیں گے، ہم سب نے دیکھا کہ وہ ماں کے ہی اسی جسم کے ساتھ چپک کے رہتا ہے۔ کوشش ہوتی ہے نا، اس کو سب سے زیادہ سکون اسے کہاں ملتا ہے؟ اس کی آغوش مادر میں، ماں کی آغوش میں۔ یہ سلسلہ چلتا ہے چلتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے یہی بچہ جو ہے وہ ماں کی انگلی پکڑ کے، یا ابھی کرالنگ ہی کرتا ہے تو چیزوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، تو ہم اس کو جانیں، یہیں سے ہم تھوڑا بہت اپنا وہ کام کرنا شروع کر دیتے۔ اس کے بعد جب بچہ تھوڑا چلنا شروع کرتا ہے، جب شروع کرتا ہے تو وہ ماں کی انگلی پکڑے چل رہا ہے، ابھی باپ کا کوئی کردار نہیں، ماں کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، تو کبھی کبھی ماں کی انگلی چھوڑ کے تھوڑا آگے جاتا ہے، چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، پھر ڈر کے واپس چلا آتا ہے، پھر ماں کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ یہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا۔ پھر ایک وقت یہ بھی آتا ہے جب یہ ماں کی انگلی جھٹک کر نکل پڑتا ہے نئی دنیاؤں کی تلاش میں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر خامخواہ کی وہ رکاوٹیں، خامخواہ کا ڈر جو اس کے اندر پیدا نہ کیا۔ ہمارا موضوع یہ جو ہمارا آج کا لیکچر ہے، اسی موضوع کے ارد گرد گھومے گا کہ ہم بچے، اس کا عنوان ہی دیکھیے کیا ہے کہ انلاکنگ مائنڈس۔ اب ہمارے پاس بچہ اس صورت میں تو نہیں آتا ہے نا، جو میں نے آپ کو تمہیداً جو باتیں میں نے کہی، بلکہ ہمارے پاس جب بچہ آتا ہے وہ اس صورت میں آتا ہے، اب وہ شرارت بھی کرتا ہے، وہ تابعداری بھی دکھاتا ہے، وہ غبی بھی ہو سکتا ہے، چپ چاپ بیٹھا ہوا کلاس روم میں۔ وہی بچہ بہت باتونی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے ان تمام پوری کلاس روم میں جا کے ایک مجموعی لاہیہ عمل، ایک
ہم نے ایک ایسا طریقہ کار وضع کرنا ہے جس کا اطلاق جو ہم امپلیمنٹ کر سکیں ہر ایک بچے پہ. اب ظاہر ہے ایک بچے میں ایک صلاحیت ہوگی، دوسری نہیں ہوگی، دوسرے میں تیسری ہوگی، چوتھی نہیں ہوگی، اس میں پہلی ہوگی تو آپ ہے نا. تو بنیادی طور پہ ہے کہ ہمارے سامنے بچہ، ایک انسان. تو اسی سلسلے میں تو ہمارا یہ ہے کہ جو ہم دیواریں لگا دیتے ہیں، جو بچے کے ہم زبانوں پہ تالے لگا دیتے ہیں، تو وہی آدمی جب آگے جاتا ہے تو ایک مقلد بن جاتا ہے، تقلید ایسے کرتا ہے، اس کو جو بولیں گے یس سر. فوج میں تو ہے، وہاں ڈسپلن چاہیے، لیکن اب ایک انجینئر بھی وہی ہوگا جو میں نے آج سے 50 سال پہلے دیکھا، وہی آج بھی ہے، کوئی انوویشن نہیں ہے. اس لیے ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی چیز ہو ہی نہیں پاتی جس کا ہمیں نتیجہ اچھا ملے. تو اسی سلسلے میں ہم کوشش کریں گے یہ جو کریٹیوٹی کیسے انسان کے اندر آئے. کریٹیوٹی یعنی تخلیقی ذہن، کہ انسان کو چیزوں کو وہاں سے دیکھنا چاہیے جہاں سے ہر کوئی نہ دیکھتا ہو. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ایک عام سا تاثر بنتا ہے، ہم عام سا ایک ہمارا اس میں ریئیکشن ہوتا ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، انسان دکھ رہا ہے یہ. لیکن وہ اس لیے کہ ہم وہی انہی مخصوص جگہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یا سچویشنز کو ہم وہیں سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے ہمارے لیے جگہیں بنائی گئی. لیکن جو کریٹیوٹی جس کے اندر ہو، جو انالائز کرنا چاہتا ہو، جس کے اندر لیٹرل تھنکنگ کا وہ چیزوں کو ان اینگل سے دیکھتا جن سے ہر ایک نہیں دیکھتا. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ، اب ہم تو یہ بہت آگے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کا ان کی شروعات ہم کہاں سے کریں. دا امپورٹنس آف کریٹیکل تھنکنگ ان ایجوکیشن کین ناٹ بی اوور اسٹیٹڈ. This presentation will explore strategies to enhance critical thinking skills in the classrooms, empowering the students to think analytically and creatively. یہی چیز میں نے آپ سے ڈسکس کی نا ابھی تک، کہ ہم کلاس روم کے اندر کیسے ہم کریٹیکل تھنکنگ کو اس کو اتنی اس کا ڈیو جو اس کا مقام ہے، ہم جاتے کیا کرتے ہیں وہ تو ہم سب کو پتا ہے. کتاب کھولتے ہیں، پڑھانا شروع کیا، زبان پڑھانے والے ہوں، سائنس پڑھانے والے، مقصد ہمارا وہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کو وہ عبارتیں یاد رہیں، بلکہ ان کے اندر وہ چیز پیدا ہو کہ وہ سوچیں. یہ تھوڑا سوچنا ہوا، میں نے کہیں پڑھا ہے، میں اسی کو سوچ کے پھر ریکال کر رہا ہوں. ایک شعر بہت پہلے یہیں ڈائٹ میں نے شاید 2006 یا 2007 میں لکھا تھا، کافی پسند آیا تھا. کچھ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ ہر طرف دیکھیے بکھرے ہوئے جواب ہیں پر مینس لیکن. ہر طرف دیکھیے بکھرے ہوئے جواب ہیں پر ڈھونڈیے لاکھ صحیح کوئی ملے سوال نہیں. آج کی جنریشن کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ سوال کی موت ہو گئی. آپ یوں ٹائپ کیجئے، سارا آ جاتا ہے. جب سارا آ گیا تو اس کا مطلب یہ فرضی تھا. سوال آپ کا کیا تھا؟ فرضی کو کیا بولتے ہیں؟ آپ نے ایک ایسا سوال تھا جس کی حقیقت سوال تب ہے جب اس کا جواب موجود نہ ہو. جب جواب نہیں ہوگا تو آپ اس کو کھنگالیں گے. تو نئی نئی دنیایں ہمارے سامنے آئیں گی اور آتی رہیں گی. تو ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم بچوں کے اندر اس کریٹیکل تھنکنگ کو اجاگر کریں اور انہانس کریں اس کی ایبلٹیز کو. تو وہ کلاس روم میں اس کی سکلز، ناٹ اونلی ایبلٹیز، اس کی سکلز بھی ساری. انڈرسٹینڈنگ کریٹیکل تھنکنگ ہوتی کیا ہے؟ ڈیفائننگ کریٹیکل تھنکنگ از ایبلٹی ٹو اینالائز اینڈ ایویلویٹ انفارمیشن آبجیکٹیولی. اب کسی چیز کا تجزیاتی مطالعہ کرنا. اب بعض لوگ یہاں پہ اگر کچھ لٹریچر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے، سر میں دے دوں گا، یہ کون سا مسئلہ ہے، تو بناتے رہتے ہیں ہم لوگ. تو ہر چیز کو دیکھنا بحثیت استاد جب ہم کلاس روم میں جاتے ہیں، یہ صرف نہیں بچے کو ہی نہیں دیکھنا ہوتا ہے، ہمیں آس پاس کے ماحول کا بھی ایک تجزیاتی، ایک کریٹیکل ایک جائزہ لینا پڑتا ہے. میں نے کئی ٹیچرز کو دیکھا، بہت ذہین ٹیچر ہیں، میں اپنے آپ کو بڑا
خوش قسمت بھی فیل کر رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، اور تھوڑا سا اپنی مجھے احساس ندامت بھی ہو رہا تھا، احساس کمتری نہیں ہو رہا تھا، احساس یعنی مجھے شرم آ رہی تھی کہ کتنے اچھے ٹیچرس ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ راستے میں ہم چل رہے ہیں تو اچانک ایک بچہ ہے وہیں پیراپیٹ پہ بیٹھ کے اس نے پڑھانا شروع کر دیا۔ اب اس نے اس کلاس کے ماحول کو نہیں ڈھونڈا، اس نے وہ پرنسپل صاحب کی وہ جانٹ ڈپٹ وہ نہیں دیکھی۔ میں نے کئی لوگوں کو پتھروں پہ بیٹھے ہوئے بچوں کو دیکھا ہے، جس وقت جو سوال ان کے سامنے روبرو آیا، بچہ آمادہ تھا تو وہی چیز سکھائی۔ یہ اس کی ایبلٹی ہے، نہ کہ یہ کہ میں پڑھا رہا ہوں بچے کے ذہن میں اور کوئی سوال اٹھے گا، نہیں یار اس وقت ہم یہ کر رہے ہیں، آپ نے کیا یہ اس وقت مجھے فلاں چیز پوچھ لی، موضوع پہ رہو۔ نو، بچہ سیکھے گا نہیں، کیونکہ بچے نے اس وقت وہی سیکھنا جو وہ پوچھنا چاہتا ہے۔ بہرحال تو ہمیں اسپیسیفک رہنے کے لیے کیا ہے، اب ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ سائنٹیفک ہمارے پاس ہونا چاہیے، وہ جو بھی چیز ہو، یعنی تجزیاتی، ہم دوسرے لفظوں میں کہیں کہ چیز جس کو بھی ہم کلاس روم کے اندر بچے کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے، چاہے بچہ وہ چھوٹا ہو، اب اس کی سطح کیا ہوگی، چاہے بچہ ہمارے سامنے تو 12ویں جماعت تک بھی بچہ ہی۔ encouraging students to question assumptions and think independently foster a culture of critical thinking in the classroom۔ وہی بات میں نے ابتداً آپ سے عرض کی تھی کہ ہم نے جب بچوں کی زبانوں پہ تالے ڈال دیے، ان کی نظروں کے سامنے ہم نے بڑے بڑے دبیز، موٹے دبیز کہتا ہے موٹے کو، پردے ڈال دیے، تو وہ بچہ آہستہ آہستہ اندھا ہی ہو جائے گا نا، جب سنے گا نہیں تو گونگا ہو جائے گا۔ تو وہی ہماری سوسائٹی میں آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے آس پاس جو بڑے بڑے آفیسر ہیں، آپ میں سے ان میں سے کوئی دیکھنے والا دکھتا ہے؟ آشا کر کوئی دیکھتے ہوں گے کہ یار کتنا اچھا آفیسر ہے۔ وہی میں نے عرض کیا تھا کہ 50 سال سے میں ایک انجینئر کو دیکھتا ہوں یا ٹیچر کو دیکھ رہا ہوں، 50 سال کے بعد میں اس کی شکل بدل کے اسی کو دیکھ رہا ہوں۔ ٹیچر وہی ہے جو تھا، کیوں؟ یہ جو ہم نے مختلف جو پریکٹسز ہماری ہیں، ہمارے جو مختلف طریقہ کار ہیں، وہ ہم نے وہ پردے کی صورت میں رکھے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ جو جب آپ نئے آئے ہوں گے اسکول میں تو پرانے ٹیچروں نے بڑی باتیں سکھائی ہوں گی، ہم نے کیسے کرنا، سکھاتے ہیں نا، مجھے بھی سکھایا تھا۔ جب میں لٹریچر کے میدان میں آیا تو انہی کمروں میں نے کئی بار بڑے کچھ کہیں شارٹ سٹوریز کے ہمارے ہوتے تھے، یا کہیں ہم کوئی شاعری مشاعرہ ہوتا تھا، تو کچھ ایسے ہوتے، چھوڑ یار ایسے کر، یہ کر مسئلہ ختم۔ یعنی یہ استاد ہر جگہ بیٹھے ہیں جو کلو کو کالیا بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے فلم کالیا، یہ وہ جیل خانہ ہے، تو وہی ہمارے سسٹم میں بھی ہے، وہ چھوڑ یار یہ گائیڈ اٹھا کے، یہ وہی پردے ہیں، یہ وہی کانوں میں ہم نے وہ ڈال رکھے ہیں۔ وہ بچہ گونگا بھی ہے، پوچھ ہی نہیں پاتا، سوچ ہی نہیں سکتا۔ جو ہی سوچنا شروع کرے گا، کسی استاد سے پوچھے گا، یہ بدتمیز ہے، پیچھے ہر وقت سوال کرتا ہے۔ یہی کرتے ہیں نا جو بچہ زیادہ، آپ کو یہاں چھوڑو نا کلاس روم میں، آپ کہیں اور جاؤ نا، کہیں اگر کوئی کانگریگیشن ہو، کوئی بڑا اجتماع ہو، کوئی سمیلن ہو، دھارمک ہی کیوں نہ ہو، اگر سوال کر دیا تو آپ کی موت پکی ہے نا۔ سوال یہ ضروری تو نہیں ہے کہ میں جو سوال کروں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس چیز پہ شک ہے، میں اس چیز کا یقین اپنے اندر بٹھانا چاہتا ہوں، لیکن وہ تجرباتی سطح پہ۔ علامہ اقبال کا نام سنا ہے نا؟ ایک دن وہ ریسائٹ کر رہے تھے ہولی قرآن۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے قرآن جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ان پہ نازل ہوا نہیں، ان کے ذریعے پھر ساری عالمی انسانیت پر وہ قرآن جو ہے نازل ہوا۔ تو وہ اس کی ماں پہ نے یا باپ نے، مجھے پورا یاد نہیں ہے، نے کہا بیٹا قرآن ایسے پڑھو، یہ سمجھ کے پڑھو کہ گویا یہ تم پر ہی اتر رہا ہے، یعنی یہ تم پر ہی نازل ہو رہا ہے۔ تو جب ایک شخص، اب ان کی سطحیں تو چھو نہیں سکتے ہیں، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن عام انسانی سطح پہ
جب ایک انسان کے اندر تجزیاتی ایک انالیٹیکل یا لیٹرل وہ جو سوچ ہوتی ہے، جو ہی وہ اس کا اظہار کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو رکاوٹیں پیش، کوئی اس کو پاگل کہتا ہے، بڑے لوگ ہیں، کوئی اس کو کہتا ہے یہ گستاخ ہے، بدتمیز ہے، یہ جی زیادہ یہ کرتا ہے. تو وہی چیزیں ہماری کلاس روم میں، کیونکہ جو ریفلیکشن جو ہوتا ہے نا وہ اندر باہر سب یکساں ہوتا ہے. ایسے تو استاد جو ہم صبح شام پڑھاتے ہیں تو ہم کتنی تیاری کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ جا کے وہی کتابیں دیکھیں، میں وہی ذہنی سطح پہ تیاریوں کی بات کر رہا ہوں. اس لیول پہ کتنی سچویشنز کریٹ کرتا ہوں جس میں بچہ تھوڑا سا تذبذب میں ہو، بچہ تھوڑا سٹ پٹائے، بچہ بالکل روٹین میں نہ رہے، بلکہ وہ کسمکسانہ کہتے ہیں نا اس کو، جو بچہ وہ شروع کرے. اور اگر بہت اچھے ہم نے وہ تیاری کی ہو تو بچہ جو کہ وہ ٹھیک ٹھاک کھل کے ہمارے سامنے آئے گا. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ بچے کے اندر ہم وہ رکاوٹیں نہ ڈالیں، وہ فرض کرنا سیکھ لیں. ڈیولپنگ انالیٹیکل سکلز، یہ چیزیں ہم نے، اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو مت دیکھیں وہ کیا کرنا ہے. جو میں کہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں چیزوں کو چھوٹی لیول پہ، ایوالویٹ کیسے کریں ایویڈنسز کو. ایویڈنسز کہتے ہیں شواہد کو، جو سامنے پڑا ہوا ہے اس کے لیول پہ. اب لیول جو ہوگا، اگر آپ کے پاس اپر کے جی کا بچہ ہوتا ہے آپ کی کلاس نہیں ہوتی ہے نا، وہاں پہ آپ نے وہی، تو وہاں پہ کیا کرنا، ریکگنائز پیٹرنس، ڈرا لاجیکل کنکلوژنس، انکریجنگ دیم. ویسے ہم نے بھی یہ بڑی بار کیا کہ جب ہم گھر سے جاتے تھے کوشش کرتے تھے بچوں کے لیے یہی کھلونے لائیں، جس سے ان کے اندر یہ ابتدا ہے بچے کی، جہاں سے ہم اب ایک تجرباتی سطح پہ ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کل کوئی ایسی ہمارے پاس سامنے ریسرچ آئے جو یہ ثابت کرے کہ نہیں، اس کے علاوہ بھی اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے. Encouraging them to engage in analytical thinking promotes a deeper understanding of complex concepts. بڑی چیزیں ہیں جو زندگی میں اگر تربیت ہماری اس سطح پہ ہوتی رہے کہ ہمارے اندر وہ چیز، وہ صلاحیت جو خوابیدہ میں نے کہی تھی اس کو اجاگر، اس کو جگایا جائے، تو ایک وقت پہ آتا ہے کہ بڑے ایسی جو ہماری جو پرابلمز ہمیں آتی ہیں تو ہم ان کو آرام سے آسانی کے ساتھ، دیکھیے ہر الجھن کا ایک ہی حل ہوتا نہیں، یہ تو آپ مانتے ہیں نا. مطلب کوئی پرابلم آتی ہے اس کا سلوشن ایک ہی ہوتا ہے. ہم اگر ایک جگہ فیل ہوتے ہیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اگر یہ ہمیں پتہ بچے کو بچپن سے ہی سکھایا جائے بیٹا یہ ایسے نہیں ہے، تو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو ہمیشہ آپ کہہ سکتے ہیں گرے ایریاز آر آلویز دیئر، کہیں ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں سے آپ کر سکتے ہیں اس کو. تو یہ چیز اس کے لیے ضروری ہے کہ بچپن سے ہی ہمیں ان چیزوں کی طرف راغب کرنے کے لیے ہم پرابلم چھوٹی بچے کے سامنے رکھتے ہیں. وہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ بچہ جوجھنا شروع کرے، سوال اس کے سامنے پیدا ہوں. اب ہمارا وتیرہ کیا ہوتا ہے بحیثیت پیرنٹ، یا زیادہ تر وہ بھی ٹیچر ہی ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے ہم اس کی مشکل کو حل آسان کر کے اس کے سامنے رکھتے ہیں، یہ سوچ کے. پچھلے دنوں میں اسپون فیڈنگ، پچھلے دنوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ ریل تھی کہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ فیس بک پہ آتا ہے نا، ایک باپ اور بچہ جا رہا ہے تو باپ نے بیچ راستے میں دھاگے سے بند کیا ہوا ہے، وہ خود اوپر سے پھلانگ کے چلا جاتا ہے، بچہ آ کے وہ اس کو نہیں پکڑتا ہے. جس نے بھی دیکھا ہوگا وہ آرام سے سمجھ جائے گا. وہ بچے کو تب تک نہیں رکتا ہے، اب واپس آتا ہے جب تک بچہ خود وہ دھاگے سمیٹ کے اس کے نیچے سے یا اوپر سے نکل نہیں آتا ہے. تو وہی دھاگے ہم نے کیا ہے کہ وہ دھاگے ہم نے توڑے ہوئے ہیں. میرا بچہ زندگی کا ہر مرحلہ انسان کے لیے سیکھ ہوتا ہے. میں نے یہ پڑھا تھا کہ ایڈیسن نے ایک بار، یہ پہلے بھی میں کئی بار مثال دیتا، 9,999 times I learned how not to make a bulb. اب ہم کرکٹ کھیلتے ہو نا، سب آپ میں سے کھیلا ہی ہوگا یا کھیلتے ہیں.
ڈریوڈ کتنا بڑا کھلاڑی تھا، لیکن آپ سکسیس زیادہ ہیں اس کی ناکامیاں. تندولکر ہے، کامیابیاں کم ہیں، ناکامیاں زیادہ ہیں، لیکن ہائی لائٹ کیا ہوتی ہیں؟ تو اس کے لیے ناکام ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کوشش. ہر کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی، یہ امپاسبل ہے. لیکن جب آپ کامیاب ہوں گی، آپ کی ناکامیوں کی طرف کوئی دھیان. یہ چیز ہم نے بچے کے اندر، یہ نیور اینڈنگ والا سلسلہ جو ہے، اس نقطے کو اجاگر کیسے کرنا، ان کے اندر یہ ذہنی صلاحیت ہم نے پیدا کرنی ہے کہ کام جو بھی کریں گے، جسے میں نے ابھی کہا تھا، ہر الجھن کا ایک ہی حل نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار آدمی اگر ناکام ہو، دیکھیں ناکامی انسان کا امتحان میں نہ اترنا، امتحان میں اتر کے کامیاب، بظاہر کامیاب نہ ہونا اس کی ناکامی، بلکہ اترتے رہنا. اسی لیے میں نے ایڈیسن کی مثال جو دی تھی آپ کو، ہم نے ڈیوڈ کی مثال دی، میں نے وراٹ کوہلی کی مثال، دنیا کے کسی بھی کامیاب انسان کی اس جدوجہد کی جب ہم مثال دیتے ہیں. تو emphasizing the value of innovation and originality in problem solving foster a culture of creative thinking in the classroom. تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ جو مشکلات کو، جو میں نے ابھی کہا، حل کرنے کا ہمارے سامنے ایک سلسلہ جو ہے وہ چل پڑے گا. بچہ عہد طفولیت سے ہی، جب وہ بچہ چھوٹا ہی ہوگا، تبھی سے اس کے اندر یہ ٹینڈنسیز، اس کے اندر یہ چیزوں کو حل کرنے کا اس کے اندر جو مادہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ. دا رول آف کوسچننگ، یہ میں نے پہلے اوائل میں ہی کہا تھا کہ سوال کی موت کیوں کہا تھا میں نے. اب کوئی چیز، سوال جو ہے مرا ہوا نہیں ہے. انکریجنگ اسٹوڈنٹس ٹو آسک پروبنگ کوسچنس، تجزیاتی سوال، وہ سوال جو کریدتے ہوں. اب ٹھیک ہے آواز؟ کرید، ہمیں وہ لوگ پسند نہیں آتے ہیں کہ دے زیادہ کریدتا ہے تو زیادہ کیا کرن، زیادہ ترمت کاشن، زیادہ مکاش راتی. یہ وہ عام سی سوچ ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہم نے خامخواہ لوگوں کے وہ کرنے ہیں، خامخواہ کے بھی. یا ہم نے اسٹوڈنٹس کو، ان کو انکریج کرنا ہے. وہ وہی سلسلہ ہے کہ بچوں کے اندر وہی چیز ہو کہ وہ سوال کریں، وہ کریدیں جو سچ مچ. دیکھیں سوال کا بھی کوئی مطلب جواب دینے والے کا بھی ایک حق ہوتا ہے نا سوال کرنے والے پر، کہ وہ سوال جو ہے وہ ریلیونٹ ہو. کوئی اب ارریلیونٹ پوچھنا شروع کرے تو وہ بھی ہم نے اس کی کیا کرنی ہے، رہنمائی یا اس کی درستی کرنی ہے کہ سوال پوچھنے کا ڈھنگ بھی ہونا چاہیے. ہم نے سوال کرنا بھی سکھانا ہے، سوال کرنا ہے یہ بھی سکھانا ہے، کیسے کرنا ہے یہ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا ٹیچر اگر 30 کلاس ہیں، 30 اسٹوڈنٹس ہیں تو 30 سر ہیں اس کے. 30 طرح سے اس نے سوچنا ہے، 30 سوال اس نے، ایک ہی سوال کے 30 طریقے اس نے، کیونکہ 30 ذہن ہیں سامنے. بچہ کسی سوال کا جواب، پہلے تو سوال کرنا سیکھے گا، پہلے یہ سیکھے گا کہ سوال کرنا ہے، کیونکہ سوال کے بغیر کوئی انسانی ترقی ممکن، کیونکہ سوال ہی ایسی چیز ہے جس نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچایا. سوال کی اپنی صورتیں ہیں، سوال ضروری نہیں آپ جا کے پوچھیں، سوال آپ کی سوچ ہے. آپ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، کیوں نہیں ہے، اپنے ذہن میں سوچتے ہیں، وہیں سے آپ. اب اسٹیفن ہاکنز پچھلے ہی کچھ سال پہلے مرا، وہ تو اپاہج تھا. دنیا بھر کی کائنات کی کتنی اس نے وہ گتھیاں جو تھیں وہ سلجھا دی، بلیک ہول، باقی چیزیں، ایلینز کا کیا مسئلہ ہے، انسان کو آگے کیا کرنا چاہیے. وہ کرسی پہ بیٹھ کے اس نے وہ پوچھ بھی نہیں پاتا تھا. کوئی چپ لگی ہوئی تھی جس کے ذریعے سوال ہمارے وہ جو اپنے وہ سوچتا تھا وہ کنورٹ ہوتی تھی. تو لیکن چلتا کیا تھا؟ تو وہ تب چلے گا نا جب ہم بچے کو بچپن سے ہی دماغ چلانا. کلٹیویٹنگ انٹلیکچوئل
क्यूरियोसिटी, ये कैसे करें? नर्चरिंग स्टूडेंट्स innate curiosity and encouraging them to explore diverse perspectives, मुतनव्वु नुक्ता नज़र, यानी मुख्तलिफ जो बदलते हों, जिनमें तनव्वु हो। तनव्वु कहते हैं जो यकसा ना रहे, जो एक जैसा ना हो। Emphasizing the value of intellectual curiosity promotes a lifelong love of learning and critical inquiry. बच्चे को हम जब नर्चर करते हैं, उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी उसमें डेवलप करें। अब सवाल कैसे होंगे? खाली किताब पढ़ाई, वो पढ़ लिया बच्चे ने, उठ के निकल गया, लेकिन अगर हमने उसके अंदर पहले से ये सवाल करने की, वो उसके अंदर वो जज्बा जो है वो पूछना शुरू करेगा। वो जो हमने उसको बातें सिखाई, जो हमने उसको जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा सवाल करना शुरू हो गया तो समझिए कि आपका पहला जो पत्थर जो लगा है वो बिल्कुल निशाने पे नहीं, वो मैं बुनियाद का पत्थर कह रहा हूँ, किसी का सर नहीं फोड़ना है। पत्थर लगना मतलब बुनियाद जो है आपकी, वो जो पहला पत्थर होता है ना बुनियाद का, वही तायुन करता है कि आपकी इमारत कैसी। तो बच्चे को के अंदर जो एनकरेज करेंगे हम, जो तनव्वु हो, नुक्ता नजर, यह नहीं कि बस आज बन गया तो 20 साल के बाद पूछो वही बात है उसके जहन में, उसमें कोई तनव्वु नहीं आया, उसमें कोई। बहरहाल, emphasizing the value of intellectual curiosity promotes a lifelong love of learning and critical inquiry. तो ये हमें जिंदगी भर बच्चे को क्या करेगा, उसकी लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग है, उसके अंदर जो तजस्सुस है, इश्तियाक जिसे कहते हैं, इश्तियाक को क्या बोलेंगे हम? शौक जो होता है ना किसी चीज को जानने का, उसके चारों तरफ घूमने का। वरना वही हाथी की दुम जिसने हाथ में ली थी, पट्टी बांध के उसको बोला हाथी क्या है, वो वही दुम बताएगा। जिसने टांग को हाथ लगाया था, जब आंख बोलेंगे लिखो अब क्या, हाथी कैसे होगा, तो वो हाथी की टांग ही हमें, उसके बरक्स जिसको हमने पूरा हाथी दिखाया हो, वो तो वही मिसाल है ये। एनकरेजिंग रेशनल डिसीजन मेकिंग, टीचिंग स्टूडेंट टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन एविडेंस, शवाहिद पर मबनी। ऐसा नहीं कि हवाई किले हम तामीर करें, एंड साउंड रीजनिंग, और उसके पीछे एक रीजनिंग जो हो, बड़ी पुख्ता आपकी जो उसका जो आप दलील दे रहे हो। Emphasizing the importance of rational decision making empowers students to make informed choices in their academic and personal lives. वही बात है जो जैसा हमने पत्थर रखा बुनियाद में, वो आगे जाके हमें उसका शाखसाना अच्छी या बुरी इमारत की सूरत में हमारे सामने आएगा ही आएगा। तो हमने इस चीज का ध्यान रखना है। Fostering collaborative discourse, creating opportunities for students to engage collaborative discourse and defend their viewpoints, encouraging respectful debate and discussion, enhance students' critical thinking and communication skills. तो ये तमाम चीजें क्या करती हैं? इन चीजों को हम जब बच्चे के ऊपर, ये थोपना नहीं है चीजें, बल्कि बच्चे के अंदर इन चीजों को हमने रफ्ता ये मौजू कुछ मफरूजात होते हैं जिनकी कोई हकीकत से कोई ताल्लुक, लेकिन सोसाइटी में उनका चलन हो जाता है। इस वक्त भी कितने ही हैं हमारी, मुझे लगता है कभी कभी कि 80% जिंदगी के कुछ ऐसे शोबे हैं, हमारी जिंदगी के कुछ ऐसे हैं जिनमें हमें हकीकतों का इदराक अगर हो भी हम मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसे हमने वो बुत तराश रखे हैं कि भाई वो आदमी ऐसा है तो ऐसा है, वो गलती कर ही नहीं सकता, जबकि हमें पता था टू एरर इज ह्यूमन, इंसान होना ही उसका सबसे बड़ा सबूत है कि वो गलती करेगा, वो नाकाम होगा। ठीक है, तो जब हमारे अंदर किसी चीज के साथ इख्तलाफ करने का हमारे अंदर एक मादा जो है वो जन्म लेगा, तो तब जाकर, अब इख्तलाफ की नौइयत क्या होती है? इख्तलाफ आपने करना बराए इख्तलाफ, वो तो सही बात। कभी कभी एक इख्तलाफ करेंगे जब आपको हकीकत पता हो, तो कोई
غیر حقیقی بات آپ کے سامنے کہے گا تو آپ اس سے اختلاف کریں. کبھی کبھی آپ کو ہی ہم کو ہی پتہ نہ ہو کوئی بات, ہم کسی اور چیز کو سچ سمجھ بیٹھے ہوں تو ہم اختلاف کرتے ہیں, لیکن ہماری نیت میں کیا ہوگا؟ امپرومنٹ ہوگا. تو اس اپنے اختلاف کو جب ہم دیکھیں گے کہ وہ باطل ہو گیا, ہمارا اختلاف جو تھا وہ درست نہیں تھا, تو ہم کیا ہے کہ ہمارے جو سوچ جو ہے وہ درست ہو جائے. میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں. بچپن میں مجھے کسی نے کہا کہ مسجد کا جو اس کو کیا بولتے ہیں, ڈیوڑی کے نیچے جو لگا ہوتا ہے, داس جس کو ہم بولتے ہیں, دہلیز, اس پہ پیر نہیں رکھنا یہ گناہ. ساری عمر میں سمجھتا رہا کیونکہ بڑے بزرگ نے کہا ہوا. ایک دفعہ میں مسجد میں تھا تو ایک چھوٹا سا بچہ آیا, لوکٹ بچہ, مطلب بڑا نہیں تھا, بچہ ہی کہوں گا میں. وہ بالکل ویسے ہی آیا, مگر یہ لگا مجھے کہیں وہ کسی ریلیجس اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے نا. ہاں, تو اس نے پیر رکھا تو میں نے اس کو روکا. یہ اب کچھ 10 سال پرانا واقعہ ہے. کیا وہ کچھ ڈر کے, اس نے سوچا بڑا ہے مارے گا مجھے. تو میں نے جب اس کو بھاگتے ہوئے دیکھا مجھے شک پڑ گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں, کیونکہ میں نے سنا تھا, میں نے پڑھا, میں اس کو پکڑ کے میں نے کہا تو بھاگا کیوں؟ اگر تو غلط تھا تو درست ہو جا, ورنہ مجھے بتا کیوں. کہتا اس کی کوئی ہمارے پاس دلیل. تو تب جا کے مجھے پتا چلا کہ میں ٹھیک, لیکن میں نے اس چیز کو ٹھیک کر لیا. لیکن سر اپنے ان سے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ علامہ اقبال لکھتا ہے کہ حقیقت ایک ہے ہر شے کی چیز, ہر خاکی ہو یعنی وہ مٹی سے بنی ہو, یا نوری ہو یا وہ پرکاش سے, اس کا جیسے ہم اینجلز کی بات کرتے ہیں. لیکن کہتا ہے لہو خورشید سے ٹپکے ذرے کا اگر دل چیرے. لہو ٹپکنا ہوا بہت زیادہ بربادی ہونا, بہت زیادہ تباہی پھیلنا. یہ نہیں کہ وہاں سے خون رسے گا. جب ہم کہتے ہیں کہ جیسے آج غازہ میں بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ غازہ میں سورج خون برسا رہا, یہ محاورہ, وہاں بہت زیادہ بربادی ہو رہی. اب اقبال کیا کہتا ہے, لہو خورشید سے چپکے, بہت زیادہ بربادی ہوگی, ذرے کا اگر دل چیرے. ذرہ کہتے ہیں ایٹم کو, ایٹم کا دل ہے نیوکلیس, نیوکلیس کا اگر ہم چیرے تو وہاں سے کیا نکلتا ہے, جو بھی ہوتا ہے نا. اب بم بننے کا جو پروسیس ہے, ان دنوں تک یہ سوال اس زمانے میں یہ ابھی نہیں تھا کہ اس وقت تک ایٹم کو ہارڈسٹ سبسٹنس سمجھا جاتا تھا. یہ میں نے بی بی سی سے ایک بہت بڑا میں نے ایک آرٹیکل ڈاؤن لوڈ کیا تھا آج سے کوئی 15 سال 20 سال پہلے. تو انہوں نے یہ سوال کھڑا کیا تھا, یہ کیا چیز تھی جو ان لوگوں سے یہ چیز کہلوا گئی. آج ہمیں 100 سال یا 50 سال کے بعد اس چیز کی حقانیت, اس کی حقیقت, اس کی سچائی کا ہمیں احساس ہوتا. لیکن وہ کیا چیز تھی ان کے پاس جنہوں نے اس سچ کو بغیر دیکھے, بغیر ان ظاہر کی آنکھوں سے کیسے دیکھا؟ اس کو کہتے ہیں وجدان. تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو, چیزوں کو دیکھنے کا نقطۂ نظر جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے اور الگ الگ وہ جیسے میں نے ہوتی ہیں. کریٹیکل تھنکنگ اکراس سبجیکٹس ڈیمانسٹریٹنگ ہاؤ کریٹیکل تھنکنگ skills can be applied across various academic disciplines, illustrating real world examples of critical thinking in action fosters a holistic understanding of its significance. ایک مجموعی holistic جو انڈرسٹینڈنگ ہو, جو ہم کریٹیکل تھنکنگ کو اگر ہم اس کو جو بڑھاوا دیں گے مختلف صورتوں میں تو وہ کیا کرے گا, مختلف کرے گا. کیا پہلے تو ہم نے مختلف, اب ہم وہیں سے بچوں سے اوپر آ رہے ہیں تو ان کو کیا کریں گے, مختلف طریقوں سے ایک ہی چیز کو اگر آپ نے کسی چیز کے اس کا اطلاق کرنا ہے تو اس صورت میں جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ مختلف طریقوں سے مختلف ذریعوں سے ہم چیزوں کو کیا کریں گے, اور مختلف ڈیمانسٹریٹنگ ہاؤ کریٹیکل تھنکنگ اسکلس کین بی اپلائیڈ across various academic disciplines,
Illustrating real-world examples for critical thinking in action fosters a holistic understanding for its significance. تو یہ مجموعی اعتبار سے جو نتائج ہمیں جو حاصل ہوں گے اس کے لیے ہم نے جو مجموعہ کہیں گے تو اس کا مطلب ایک کے علاوہ اور مختلف مدارج سے جو ہمیں یہ پھر نتائج ہمارے سامنے تشت بام ہوں گے. تو empowering students at critical thinkers. Empowering students to approach challenges with confidence and critical thinking skills, providing them with the tools of thinking, the tool to think critically prepares them for academic success and lifelong learning. وہی بات جو ابھی تک ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچے کو جب ہم امپاور کریں گے کہ وہ چیزوں کا مقابلہ کن صورتوں میں کس سچویشنز میں چیزوں کا مقابلہ کرے تو اس کے اندر کیا ہوگا, اس کے اندر ایک تیقن کی کیفیت ہوگی, کانفیڈنس آئے گا. اسٹریٹجیز ان دا کلاس روم, پریکٹیکل میتھڈس فار integrating critical thinking strategies into daily classroom activities, providing educators with actionable steps to cultivate a culture of critical thinking among their students. اس میں ہم نے نام دیا ہے میموری گیم. لکھے ہیں یہ ورڈز, یہی ورڈز جو ہیں بچے اس بورڈ پہ اتاریں گے اور اس میں جو یہ لکھا ہوا ہے وہی اتاریں گے. اس کو دیکھ کے گیم کے رول کیا ہیں, آپ کو آنا ہے, جتنی بار آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے دیکھنا چاہیے آپ وہاں آنا ہے, دیکھو اور وہاں ڈرا کرو. ٹھیک ہے, 1 منٹ میں کون اس ٹیبل کو بھرے گا. ایک سائڈ سے نازیہ میم ہے, ایک سائڈ سے ہینا میم ہے, دونوں کے بیچ میں. ٹھیک ہے, اب ہم گیم سٹارٹ کرتے ہیں. لیٹ سٹارٹ. 1 2 3. نہیں اٹھانا نہیں ہے, ادھر ہی رکھو, اٹھانا بھی نہیں ہے. ایگزیکٹ ڈرا کرنا ہے, ایگزیکٹ ڈرا کرنا ہے, جو جیسا اس پہ ہوگا ویسے ڈرا کرنا ہے. پرزم بھی ہے, فون بھی ہے. آپ ایگزیکٹ بنانا ہے, آپ نے کنٹینٹس پہ نہیں جانا ہے ابھی آپ نے جانا ہے جو اس پہ لکھا ہے, جیسے اس پہ ڈرا کیا ہوا ہے ویسے ہی ادھر ڈرا کرنا ہے. اسی سے تو بچے کی مینٹل کیپیسٹی جو ہے ڈیولپ ہو سکتی ہے. 1 منٹ ہو گیا, ٹائم از اوور. اس سے آپ کو کیا پتہ چلا, آپ کس کے مارکس آئے ہیں؟ نازیہ میم کے مارکس زیادہ آئے ہیں اور ہینا میم کے مارکس تھوڑے کم. عملی پاور دونوں کی ٹھیک ہے, لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہم دیکھیں گے, لیکن موسٹلی کیا لگا آپ کو, کسی آسپیکٹ میں ایک زیادہ سونڈ ہیں اور دوسرے سونڈ نہیں ہیں. تو انڈیویجول ڈفرینسز یہاں سے ہمیں معلوم پڑ جاتا ہے کلاس کا کہ کس بچے کا کیلیبر کس طرف جا رہا ہے, کس کا کریٹیکل تھنکنگ, انالیٹیکل تھنکنگ, یہ جو ساری چیزیں ابھی پڑھ رہے تھے وہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کس کو کس میں انٹرسٹ ہے. آپ کا چکرویو ہے, اس چکرویو میں لیٹر اے سے آپ کو الفابیٹ اے سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کے چکرویو میں جتنے بھی ورڈ الفابیٹ ہیں ان کو یوز کرنا ہے. نہیں آپ کو اے رکھا ہے, اے از اے بیس رکھا ہے آپ کے لیے, اے سے آپ نے شروع کرنا ہے. اس کے بعد جتنے بھی الفابیٹس ہیں ان کو آپ بار بار بھی یوز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا, اے کو دوبارہ بھی یوز کر سکتے ہو, لیکن سٹارٹ اے سے کرنا ہے. اب آپ سٹارٹ کریے, کلاس کو انگیج رکھنے کے لیے آپ سٹارٹ کریے. سارے اپنے اپنے پیڈ جو دیے ہیں نا ان کا استعمال. کوئی بھی ہے جو یہ چکر میں جو الفابیٹس ہیں ان کا ہی استعمال کر رہے ہیں, لیکن پہلا الفابیٹ اے ہونا چاہیے. پزل کیوں ہو رہے ہیں سب ہو رہا ہے, بنا رہے ہیں. اس کو سیریل دے دو, سیریل دے دو جتنے بنائے ہیں آپ نے بنائے ہیں. سر 4 ہی بن رہے ہیں ابھی. چلو سب سے زیادہ کون بنائے گا ہمیں وہ دیکھنا ہے. یہاں پر بھی مینٹل ورک